ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما ودعك ربك وما قلى. صدق الله العظيم. انتہائی واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے کا یہ چوتھا خطاب ہے۔ اس سے پہلے جمعے میں ہم نے تذکرہ کیا تھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب 40 سال کے ہوئے تو آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی غار حرا میں۔ اور اس پہلی وحی سے پہلے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو خلوت محبوب ہو گئی تھی، اور ابتدا میں سچے خواب آپ دیکھا کرتے تھے، جس کی تعبیر روشن صبح کی طرح آپ کے سامنے آ جایا کرتی تھی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی، اس کے بعد آپ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لائے، اور وہ جو کلمات تاریخ کی کتابوں میں درج ہیں، انہوں نے تسلی کے الفاظ کہے، اس کا تذکرہ پہلے جمعے میں آ چکا۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بھتیجے کے پاس، ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر کے گئی، انہوں نے بھی تسلی دی اور یہ کہا یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر وحی لے کر کے آیا کرتا تھا، اور ایک وقت آئے گا کہ آپ کی قوم آپ کو آپ کے وطن سے نکال دے گی۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر حیرانی ہوئی کہ اس وقت میرا اتنا احترام کرتے ہیں، اتنی قدر کرتے ہیں، کیا ایسا بھی وقت آئے گا کہ مجھے میرے ہی وطن سے نکال دیا جائے گا؟ او مخرجیہم، کیا یہ لوگ مجھے میرے گھر بار سے نکال دیں گے؟ تو انہوں نے کہا ہاں ایسا ہوتا ہے، جو بھی اس دعوت کو لے کر کے اٹھتا ہے اس کے ساتھ یہی سلوک کیا جاتا ہے۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ جو پہلی وحی ہے، اس کے بعد پھر وحی کا سلسلہ رک گیا۔ اس دور کو فترت وحی کہا جاتا ہے۔ فترت کے معنی سست پڑ جانا، یعنی وحی کا سلسلہ پھر اس کے بعد سست پڑ گیا۔ اب علماء نے، سیرت نگاروں نے مختلف اقوال نقل کیے ہیں۔ بعض نے 3 سال کا تذکرہ کیا ہے کہ 3 سال تک پھر کوئی وحی نہیں آئی، اور بعض علماء نے کہا کہ 6 مہینہ یہ فترت کا دور ہے، 6 مہینے تک کوئی وحی نازل نہیں ہوئی، اور زیادہ صحیح یہی بات لگتی ہے۔
اس میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ پریشان تھے. ادھر تو پہلی وحی نازل ہوئی تو انتہائی پریشان، کہیں ایسا نہ ہو میری جان نکل جائے. پھر اس کے بعد جب وحی کا سلسلہ رک گیا تو آپ اس کے شوق میں پریشان ہیں. تو اس کی جو لذت تھی، جو کیفیت تھی، اس کے حصول کے لیے پریشان ہیں. اس موقع پر بعض لوگوں نے طعنے بھی دیے. ایک بدبخت اور بدنصیب خاتون کا بھی تذکرہ ہے جس نے ایسے الفاظ کہے کہ سن کر کے کلیجہ کٹ جائے. اس نے کہا کہ محمد کے شیطان نے ساتھ چھوڑ دیا ہے، جو چیز پہلے آیا کرتی تھی وہ آنا بند ہو گئی، العیاذ باللہ. سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اتنے پریشان تھے، آپ کبھی یہ سوچتے کہ اپنے آپ کو کسی پہاڑ پر سے جا کر کے کود کر کے ہلاک کر دیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسا رنج و غم طاری تھا. بعض علماء نے اس بات کی تردید کی ہے کہ یہ بات صحیح نہیں. یہ جو کہا جاتا ہے کہ آپ نے خودکشی کا ارادہ کر لیا کہ پہاڑ سے کود کر کے اپنے آپ کو ہلاک کر لوں، وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کو روایت کیا ہے ابن شہاب زہری نے، اور یہ روایت مرسل ہے، اور محدثین بالاتفاق کہتے ہیں کہ ابن شہاب زہری کی مراسیل، وہ جو مرسل روایت کرتے ہیں، وہ ضعیف ہوتی ہے. تو یہ بات ضعیف ہے. بہرحال آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی کے بعد فترت کا دور رہا. 6 مہینے تک وحی پھر نازل نہیں ہوئی. پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دوران بھی جایا کرتے تھے غار حرا میں، وہاں جا کر کے اللہ کی یاد میں مشغول رہا کرتے تھے. ایک دن آپ واپس آ رہے تھے تو مکہ میں اجیاد نامی ایک محلہ ہے. اجیاد نامی جگہ پر جب آپ پہنچے تو آپ کو آواز سنائی دی، یا محمد. آپ نے چاروں طرف دیکھا لیکن کوئی دکھائی نہیں دیا. پھر آپ نے نگاہ آسمان کی طرف کی تو دیکھا کہ وہی فرشتہ آسمان پر موجود ہے. اس کے 600 بازو ہے اور ان بازوؤں کی وجہ سے آسمان ڈھکا ہوا ہے. پھر وہ قریب ہوا، فکان قاب قوسین او ادنی. فرشتہ اتنا قریب ہوا کہ 2 کمان یا اس سے بھی زیادہ قریب ہو گیا. پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں رسالت سے نوازا گیا. اس موقع پر علماء نے اور سیرت نگاروں نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین نے وضو کر کے بھی سکھلایا اور نماز کا طریقہ بھی بتلایا. یہ وہ 5 نمازیں نہیں جو معراج میں فرض ہوئی. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم پھر 2 نمازیں پڑھا کرتے تھے، عصر کی نماز اور فجر کی نماز، اور دونوں 2 رکعت. چنانچہ بخاری شریف کی روایت میں ہے، غالباً سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ نماز پہلے 2 رکعت کر کے فرض تھی، پھر سفر میں اسی کو اسی حالت پر باقی رکھا گیا، یعنی 4 رکعت میں قصر ہو جاتا ہے، 2 رکعت پڑھتے ہیں، اور حضر کی حالت میں 2 رکعت والی 4 رکعت کر دی گئی. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس وقت سے نمازیں بھی پڑھنے لگے. پھر آپ کو رسالت سے جب نوازا گیا تو آپ خفیہ آپ نے دعوت کا کام شروع کر دیا. چنانچہ پہلی اسلام لانے والی، اکثر مورخین اور سیرت نگار کا اتفاق ہے اس پر کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا سب سے پہلی ایمان لانے والی خاتون. بعض لوگ فرق بیان کرتے ہیں کہ مردوں میں پہلے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، بچوں میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ، اور آزاد کردہ غلاموں میں حضرت زید رضی اللہ عنہ، اور موجود یعنی غلامی کی حالت میں مسلمان ہونے والے سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ،
اور خواتین میں سب سے پہلے مسلمان ہونے والی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن اکثر سیرت نگار اس بات پر متفق ہیں کہ سب سے پہلے جنہوں نے اسلام قبول کیا وہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ، کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے وحی نازل ہوئی پہلے گھر تشریف لائے اور انہوں نے وہ کلمات کہے، پھر ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر کے گئے. اور اس کے علاوہ بھی روایتیں ملتی ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ پہلے اسلام لانے والی خاتون. چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حکیم بن حزام کے گھر میں موجود تھے، تو حکیم بن حزام کی لونڈی آئی اور اس نے آ کر کے کہا کہ آپ کی پھوپھی خدیجہ کہتی ہیں کہ ان کے شوہر اللہ کے رسول ہیں. تو یہاں سے علماء نے یہ بات نکالی کہ وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مان چکی تھی. یہ بات سنی تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سیدھے خاموشی سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور انہوں نے اس کا تذکرہ کیا، اس واقعے کا، کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا ایسا ایسا کہتی ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. تو آپ نے کہا انہوں نے درست بات کہی. بغیر کسی چون چرا کے، بغیر کسی تردد کے، بغیر کچھ سوچے غور و فکر کیے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا صدقت بأبی انت و امی، یا رسول اللہ آپ نے سچ فرمایا، میرے ماں باپ آپ پر قربان. پھر فوراً کلمہ پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں. پھر سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے اسلام کا تذکرہ آتا ہے. یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں رہا کرتے تھے. سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ ابو طالب جو آپ کے چچا ہے، ان کے مالی حالات کوئی ٹھیک ٹھاک نہیں تھے. تو آپ نے تذکرہ کیا اپنے ایک چچا عباس سے کہ کیوں نہ ان کے لڑکوں میں سے ایک کو میں لے لیتا ہوں اور ایک کو آپ لے لیں، ایک کی تربیت اور کفالت آپ کریں اور ایک کی میں کرتا ہوں. چنانچہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو لے لیا اور حضرت عباس نے ایک صاحبزادے کو لے لیا. ابو طالب نے کہا کہ میرے پاس طالب کو، جو بڑے لڑکے تھے، کہا انہیں میرے پاس رہنے دو، باقی جعفر اور عقیل اور علی میں سے جس کو چاہو تم لوگ لے لو. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام کے متعلق آتا، چونکہ آپ کے ساتھ ہی رہا کرتے تھے، تو ایک دن نماز پڑھتے ہوئے دیکھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدہ خدیجہ نماز پڑھ رہی ہیں. تو انہوں نے پوچھا یہ کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتلایا اور دین کی دعوت دی. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں اتنا بڑا فیصلہ بغیر غور و فکر کے نہیں لے سکتا، مجھے موقع دیجئے، مہلت دیجئے، میں اپنے والد سے ابو طالب سے پوچھتا ہوں. پھر بہرحال رات میں انہوں نے غور و فکر کیا اور اللہ تعالیٰ نے دل کی دنیا بدل دی اور ایمان لے آئے. تو پوچھنے کی نوبت نہیں آئی. پھر غلاموں میں، آزاد کردہ غلاموں میں حضرت زید رضی اللہ عنہ ان کا تذکرہ آتا ہے. ان کا واقعہ بڑا عجیب ہے. یہ آزاد تھے، ڈاکوؤں نے لا کر کے انہیں زبردستی غلام بنا کر کے بیچ دیا تھا، اور یہ ہوتے ہوتے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس پہنچے، ان کے غلام ہو گئے. سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو گفٹ کر دیا، ہدیہ کر دیا. ان کے جو والد تھے، ان کی جدائی میں، ان کی محبت میں درد بھرے اشعار کہا کرتے تھے اور حاجیوں کے قافلے کے سامنے اس کا تذکرہ کیا کرتے تھے کہ تمہیں اگر کہیں میرے بیٹے کی خبر ملے تو مجھے اطلاع کرنا. اتفاق سے ایک قافلے نے
آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انہیں دیکھا تو خبر کر دی، تو ان کے والد اور حضرت زید کے چچا تشریف لائے، حضرت حارثہ اور ان کے چچا حضرت زید کے چچا تشریف لائے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تذکرہ کیا، آپ نے بلا کر کے زید کو کہا کہ انہیں پہچانتے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہاں یہ میرے والد ہے اور یہ میرے چچا ہیں۔ آپ نے کہا میرا معاملہ تمہارے سامنے ہے اور تمہیں اختیار ہے، اگر میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو تمہاری مرضی، اپنے والد کے ساتھ جانا چاہتے ہو تمہیں مکمل طور پر اختیار ہے۔ وہ چونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خصوصی معاملات دیکھ چکے تھے، اس لیے انہوں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا پسند کیا۔ تو والد کی چیخیں نکل گئیں کہ ارے غلامی کی زندگی تمہیں پسند ہے، باپ کے ساتھ جانا گوارا نہیں، گھر کی طرف لوٹنا گوارا نہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی خوشی ہوئی، آپ نے مجمع میں لے جا کر کے انہیں اعلان کیا کہ آج سے یہ میرے بیٹے ہیں، پھر آپ نے انہیں متبنہ بنا لیا اور آزاد کر دیا کہ آج سے یہ آزاد ہے اور یہ میرے بیٹے ہیں، لے پالک بنا لیا۔ پھر ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ یہ انتہائی ملنسار شخص تھے، تاجر شخص تھے، ایک باوقار شخصیت کے مالک تھے، پھر ان کے ذریعے سے بہت سے صحابہ دامن اسلام سے وابستہ ہوئے۔ اس میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ اسلام میں داخل ہوئے ان کے ذریعے سے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، ان کے اسلام کا واقعہ آتا ہے کہ یہ بکریاں چرا رہے تھے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لے گئے، تو آپ نے دودھ کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا میں تو امین ہوں، بکریوں کا مالک میں تو نہیں ہوں، تو میں کیسے حوالے کر سکتا ہوں کسی بکری کو آپ کے؟ آپ نے کہا جو بکری ایسی ہو جو دودھ نہ دیتی ہو، گابن ہونے سے پہلے وہ دودھ نہیں دیتی، تو آپ نے کہا ایسی بکری جو دودھ دینے کے قابل نہ ہو اسے میرے حوالے کرو۔ انہوں نے حوالے کی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر کے کچھ دعا کی اور ہاتھ پھیرا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دست اقدس پھیرنا تھا کہ وہ تھن دودھ سے بھر گیا، تو دودھ حاصل کیا گیا۔ آپ نے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سب نے دودھ پیا۔ اس کے بعد آپ نے دعا فرمائی، پھر ویسے ہی اس بچے کا، اس بکری کا تھن خشک ہو گیا۔ تو یہ خصوصی معاملہ دیکھ کر کے وہیں فوراً انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر جب آیت نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ ابھی تک تو معاملہ خفیہ خفیہ تھا، پوشیدہ طور پر دعوت دی جاتی تھی، اب یہ اعلان ہوا قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ اس کا آپ نے یہ اہتمام کیا کہ آپ نے اپنے رشتہ داروں کو دعوت دی، اپنے قریبی لوگوں کو کھانے پر بلایا، اور روایت میں آتا ہے 40 لوگ آئے، کھانا تناول فرمایا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کہنا چاہ رہے تھے، اپنی بات رکھنا چاہ رہے تھے۔ آپ کے چچا ابو لہب نے کھڑے ہو کر کے کہا کہ محمد سب سے بڑا جادوگر ہے، ایسا جادوگر آج تک ہم نے دیکھا نہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات نہیں کہہ سکے اور مجلس ختم ہو گئی، برخاست ہو گئی۔ اس موقع پر چونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا کہ آپ کے پاس ایک ہی پیالہ یا ایک ہی ڈوگا کھانا تھا، سالن تھا، اس میں ایک بوٹی پر آپ نے کچھ پڑھ کر کے دعا کی، اس میں اتنی برکت ہوئی کہ لوگ کھا کر کے سیراب ہو گئے اور کھانا اور سالن ویسے ہی برقرار۔ اور ایک پیالی دودھ لایا گیا، اس میں آپ نے دعا کی، اتنی برکت ہوئی کہ وہ دودھ بھی سارے لوگوں نے پی لیا، نوش فرما لیا، اور وہ بھی برقرار اسی طرح باقی ہے۔
ایک اور موقع پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کا نام لے کر کے، اے فلاں اپنے آپ کو اللہ کی عذاب سے، اللہ کے پکڑ سے بچاؤ، میں تمہارے کام نہیں آ سکتا، یا فاطمہ انقذی نفسکی، اپنے آپ کو بچاؤ، میں تمہارے کام نہیں آ سکتا۔ آپ نے واضح طور پر اعلان کر دیا کہ اگر ایمان ہوگا، اعمال صالحہ ہوگا تو میں کام آ سکتا ہوں، پھر سفارش چلے گی، لیکن ایمان ہی نہیں تو پھر مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر آپ کے صحابہ اور آپ کے ساتھیوں کی محنت رنگ لانی شروع ہوئی، دو دو چار چار کر کے لوگ اسلام کے دامن میں داخل ہوتے رہے۔ جیسے اسلام بڑھتا رہا، ترقی کرتا رہا، لوگ مسلمان ہوتے رہے، کفار مکہ پریشان ہوتے رہے اور مخالفتیں ان کی روز بروز بڑھتی جا رہی تھی۔ چنانچہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر جملے کسے گئے، فقرے کسے گئے، آپ کو ساحر کہا گیا، جادوگر کہا گیا، آپ کو شاعر کہا گیا، آپ کو مجنوں کہا گیا۔ ایک صحابی فرماتے ہیں اللہ کی قسم مجھے یاد ہے آپ حاجیوں کے خیمے میں جاتے، اس وقت بھی لوگ تشریف لاتے تھے حج کے لیے، تو فرماتے ہیں آپ حاجیوں کے خیمے میں تشریف لے گئے، آپ نے دعوت دی، ایک بھینگا شخص وہ یہ کہہ رہا تھا کہ اس کی بات مت مانو، اس کا دماغ خراب ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں کوڑے پھینکے گئے، آپ کے اوپر تھوکا گیا، آپ پر جملے کسے گئے۔ ایک موقع پر آپ حرم کے اندر نماز پڑھ رہے تھے، قریش کے غنڈوں کا ایک ٹولہ، ایک جماعت، انہوں نے آپس میں تذکرہ کیا، ایکم یقوم بصلاح جزوری بنی فلاں، تم میں سے کون جو کھڑا ہو اور فلاں محلے میں ایک اونٹنی ہے وہ ذبح ہوئی ہے، اس کی اوجڑی لے کر کے آئے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ڈال دے جب آپ سجدے میں ہو۔ فانبعث اشقى القوم، قوم میں جو سب سے بدبخت شخص تھا عقبہ ابن ابی معیط، وہ کھڑا ہوا، اس نے کہا میں یہ کام کروں گا، چنانچہ اسے اٹھا کر کے لے کر کے آیا، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے کی حالت میں ہوئے تو اس نے لا کر کے آپ کے اوپر اسے ڈال دیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے اٹھ نہیں سکے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جسم کے اعتبار سے بہت مضبوط نہیں تھے، فرماتے کاش کہ میں طاقتور ہوتا، یا لیت لی منعۃ، کاش میرے پاس قوت ہوتی، طاقت ہوتی، میں اسے اٹھا کر کے ہٹا سکتا۔ انہیں ڈر تھا، کمزور تھے کہ ان پر ٹوٹ پڑیں گے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو معلوم ہوا تو وہ تشریف لائیں دوڑتی ہوئی اور انہوں نے اس چیز کو ہٹایا۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بدبختوں کے لیے بد دعا کی، اللہم علیک بقریش، اللہم علیک بعقبۃ ابن ابی معیط۔ راوی فرماتے میں نے سب کو دیکھا بدر کے دن کہ سب کی لاشیں الٹی پڑی تھیں عہدے منہ۔ جب آپ نے بد دعا کی ان کے چہرے کا رنگ بدل گیا، پہلے تو ڈال کر کے ہنس رہے تھے، ٹھٹھا کر رہے تھے، جب آپ نے یہ بد دعا کر دی فوراً سمجھ گئے کہ اب تو یہاں پہ بد دعا قبول ہی ہوگی، ہماری ہلاکت طے ہوگی۔ جتھے بنا بنا کر کے ابو طالب کے پاس آیا کرتے تھے، آپ کے چچا نے اخیر تک آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سپورٹ کیا، وہ سردار تھے، ان کی وجہ سے لوگ ڈرتے تھے کہ اگر کوئی نقصان ہم نے پہنچایا تو پھر وہ کھڑے ہوں گے اور بدلہ لیں گے۔ چنانچہ گروہ بنا بنا کر کے ان کے پاس آتے کہ آپ اپنے بھتیجے کو سمجھا دیں، اس کام کو چھوڑ دیں، یہ دعوت دینا چھوڑ دیں، ہمارے بتوں کی برائی کرنا چھوڑ دیں۔ ایک موقع پر پریشان ہو کر کے انہوں نے بلایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور کہا بھتیجے میری حالت تم دیکھ رہے ہو، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، کمزور ہو چکا ہوں، میں بہت زیادہ تمہارا سپورٹ نہیں کر سکتا، میں اتنے لوگوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کچھ تو نرمی کرو۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سن کر کے صدمہ پہنچا، آپ پریشان ہو گئے اور آپ نے وہ مشہور تاریخی جملہ کہا کہ چچا جان اگر یہ کفار مکہ میرے ایک ہاتھ میں سورج لا کر کے رکھ دیں،
اور دوسرے ہاتھ میں چاند لا کر کے رکھ دیں، پھر بھی میں اس کام سے باز آنے والا، رکنے والا نہیں ہوں، مجھے اس کام سے کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ اگر آپ حمایت کرنا چاہتے ہیں میری حمایت کریں، اگر آپ سے نہیں ہو سکتا آپ بھی ساتھ چھوڑ دیں، اللہ مالک ہے، اللہ دیکھنے والا ہے، میرا نگہبان ہے۔ یہ کہہ کر کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم روتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے اور چلنے لگے۔ آپ کے چچا نے بلایا اور کہا بھتیجے آپ اپنا کام جاری رکھیں، جب تک میری جان میں جان ہے میں آپ کا سپورٹ کرتا رہوں گا، مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کے متعلق بہت زیادہ چاہتے تھے، دل سے تمنا تھی کہ آپ کی یہ چچا اسلام لے آئے۔ بہت سپورٹ کیا، بہت مدد کی، ہمیشہ ساتھ کھڑے رہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی شان دکھلانا مقصود تھا۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اے محبوب، آپ جسے ہدایت دینا چاہیں آپ کے بس میں ہدایت نہیں ہے، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کو دکھاتا ہے۔ اس سے اندازہ کرنا چاہیے کہ ایمان کتنی بڑی دولت ہے، ہمیں اس کی قدر نہیں۔ ایک اور موقع پر انہوں نے آ کر کے کہا کہ ایک نوجوان شخص غالباً عمارہ نام، انہوں نے آ کر کے کہا کفار مکہ نے کہ یہ خوبصورت نوجوان ہے، عقل مند نوجوان ہے، آپ اسے لے لیں۔ ابو طالب سے کہا آپ اس کی تربیت کریں، اسے لے لیں، اور محمد کو علیہ باللہ ہمارے حوالے کر دیں، ہم اسے قتل کر دیں۔ میں کیا خوب انصاف کی بات کرتے ہو، اپنے لڑکے کی جس کی میں نے تربیت کی، پرورش کی، اسے تمہارے حوالے کر دوں، تمہارے لڑکے کو میں پالوں؟ ایسی بات کبھی سوچنا بھی نہیں۔ آج دنیا کے مہذب لوگوں سے ہم پوچھنا چاہتے ہیں، جو اپنے آپ کو روشن خیال کہتے ہیں، جو آزادی رائے کی بات کرتے ہیں، یہاں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کے صحابہ کو، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو، حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کو، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جو تکلیفیں پہنچائی جا رہی، جو پریشان کیا جا رہا، ان پر عرصہ حیات تنگ کیا جا رہا، کس جرم کی وجہ سے؟ انہوں نے کس کا حق چھینا تھا؟ انہوں نے کس کی کرسی چھینی تھی؟ یہ حق کی بات کرتے تھے، انہوں نے کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچایا، لوگوں کی خیرخواہی کی بات کرتے تھے، اللہ کے دین کی طرف بلاتے تھے، کبھی کسی پر انہوں نے ظلم نہیں کیا، ان کی زندگیاں تو پاک اور صاف تھیں، یہ تو ہمیشہ لوگوں کا بھلا چاہنے والے لوگ تھے۔ وما نقموا منہم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید، صرف اس بنیاد پر کہ حق بات کی دعوت دے رہے ہیں، ایک اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، بتوں کے متعلق کہہ رہے ہیں کہ یہ اپنے نفع نقصان کے مالک نہیں، اپنا کچھ نہیں کر سکتے، تمہیں کیا فائدہ پہنچا سکتے۔ یہ سیرت کے متعلق جو کچھ سنایا جا رہا ہے، صرف واقعات اور قصے سنانا مقصود نہیں، اس سے اثر لینا ہے، اور ہمیں بھی غور کرنا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر تکلیفیں برداشت کی اس دین کی خاطر، اس دعوت کے لیے کیسی پریشانیاں آپ نے جھیلی، آپ کے صحابہ انہوں نے کیسی کیسی مشقتیں برداشت کی، اور کوئی بھی لالچ انہیں دی گئی، کوئی بھی تانا دیا گیا، کسی بھی طرح سے انہیں پریشان کیا گیا، کسی بھی طرح کی پریشانی، کوئی لالچ انہیں ان کے دین حق سے نہیں ہٹا سکتی۔ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہمارا ایمان بھی ایسا ہے، ہمارے اندر ایسی ثابت قدمی ہے، ایمان میں ایسی پختگی ہے، کوئی لالچ ہمارے قدم کو نہ ہلا سکے، کوئی بڑی سی بڑی تکلیف ہمارے پاؤں کو نہ ڈگمگا سکے۔ کیا ایسے ہم بھی ایمان پر ثابت قدم ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سچا پکا ایمان نصیب فرمائے، ثابت قدمی